چاند سورج اور زمیں میں فاصلے رکھتا ہے کون؟ کہکشاں میں کہکشاں کے سلسلے رکھتا ہے کون؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر صاحب اور میرے پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار نے جب دعا کے لیے پیارے آقا کی خدمت اقدس میں خط لکھا کہ اس طرح سفر پہ جا رہا ہوں اور وہاں پہ کچھ لاہور میں اور ربوہ میں شعری نشستیں متوقع ہیں، تو خاکسار نے عرض کی کہ کیا میں حضور کی طرف سے وہاں پہ موجود احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا تحفہ دے سکتا ہوں؟ تو پیارے آقا نے ازراہ شفقت اپنے دست مبارک سے اس پہ لکھا کہ اجازت ہے۔ تو خاکسار آپ کو ہم سب کے پیارے محبوب امام ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا تحفہ پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ ہمارے محبوب امام کا حافظ و ناصر ہو۔ حمدیہ 3 اشعار کہ چاند سورج اور زمیں میں فاصلے رکھتا ہے کون؟ چاند سورج اور زمیں میں فاصلے رکھتا ہے کون؟ کہکشاں میں کہکشاں کے سلسلے رکھتا ہے کون؟ اور کون ہے جو باپ کو کرتا ہے شجر سایہ دار؟ کون ہے جو باپ کو کرتا ہے شجر سایہ دار؟ ماں کے دل میں شیر جیسے حوصلے رکھتا ہے کون؟ اور کون کہتا ہے مبارک آج یہ کہہ دو غزل؟ کون کہتا ہے مبارک آج یہ کہہ دو غزل؟ خوبصورت شاعروں سے رابطے رکھتا ہے کون؟ چاند سورج اور زمیں میں فاصلے رکھتا ہے کون؟ اور اہل دنیا کو نہ جانے اور کیا اچھا لگا، اہل دنیا کو نہ جانے اور کیا اچھا لگا، اہل دل کو بس محمد مصطفیٰ اچھا لگا، اہل دل کو بس محمد مصطفیٰ اچھا لگا۔ اور پیار کرنا جرم ہے تو سن زمانے غور سے، پیار کرنا جرم ہے تو سن زمانے غور سے، وہ ہمیں تھوڑا نہیں بے انتہا اچھا لگا، وہ ہمیں تھوڑا نہیں بے انتہا اچھا لگا۔ اور اس کی خاطر زخم جو آئے وہ سارے پھول تھے، اس کی خاطر زخم جو آئے وہ سارے پھول تھے، اس کے کوچے تک ہمیں ہر کربلا اچھا لگا۔ اور کیا عجب روز قیامت وہ مبارک یہ کہیں میرے اس شاعر نے اس دن جو کہا اچھا لگا، اہل دنیا کو نہ جانے اور کیا اچھا لگا، اہل دل کو بس محمد مصطفیٰ اچھا لگا۔ سر عرض کیا ہے جی کہ ہم نہیں وہ لوگ جو پتھر اٹھا کر مار دیں، ہم نہیں وہ لوگ جو پتھر اٹھا کر مار دیں، ہم ہیں وہ جو رات کو سورج دکھا کر مار دیں، ہم ہیں وہ جو رات کو سورج دکھا کر مار دیں۔ اور قتل کا الزام اپنے سر نہ لیں یوں ہی حضور، قتل کا الزام اپنے سر نہ لیں یوں ہی حضور، آپ بس دیکھیں ہمیں اور مسکرا کر مار دیں، آپ ہم بس دیکھیں ہمیں اور مسکرا کر مار دیں۔ اور دشمن جاں تیری خاطر زہر کیوں لائیں گے ہم، دشمن جاں تیری خاطر زہر کیوں لائیں گے ہم، تیرے جیسے 4 ہم غزلیں سنا کر مار دیں، ہم نہیں وہ لوگ جو پتھر اٹھا کر مار دیں۔ عرض کیا ہے جی کہ دعا کی لو سے دیے میں جلانے والا ہوں،
دعا کی لو سے دیے میں جلانے والا ہوں، میں کوئے یار میں جاں بھی لٹانے والا ہوں۔ یہ پھول اس نے مجھے بے سبب نہیں بھیجے، یہ پھول اس نے مجھے بے سبب نہیں بھیجے، میں اس کی راہ سے کانٹے اٹھانے والا ہوں، میں اس کی راہ سے کانٹے اٹھانے والا ہوں۔ میری نگاہ میں قطرہ بھی ایک سمندر ہے، اے میرے دوست میں صحرا سے آنے والا ہوں، اور میں تیرے عشق میں دنیا تو چھوڑ دوں، لیکن میں تیرے عشق میں دنیا تو چھوڑ دوں، لیکن میں اپنے گھر میں اکیلا کمانے والا ہوں، میں اپنے گھر میں اکیلا کمانے والا ہوں۔ اے میرے دوست میری نگاہ میں قطرہ بھی ایک سمندر ہے، اے میرے دوست میں صحرا سے آنے والا ہوں، میرے قبیلے میں عہد و وفا ہی سب کچھ ہے، سو جان دے کے میں وعدہ نبھانے والا ہوں۔ اور سر ایک شعر آپ کی نظر کرتا چلوں کہ میں تیرے ہاتھ کی تحریر کیا کروں کہ تو، میں تیرے ہاتھ کی تحریر کیا کروں کہ تو، مکر گیا تو میں کس کو دکھانے والا ہوں۔ عرض کیا ہے جی کہ مانا کہ وہ بھی آج تک مانا تو ہے نہیں، مانا کہ وہ بھی آج تک مانا تو ہے نہیں، ہم نے بھی اس کے شہر سے جانا تو ہے نہیں، اور رکھی ہے کوئے یار کی مٹی سنبھال کے، رکھی ہے کوئے یار کی مٹی سنبھال کے، اس سے بڑا زمیں پہ خزانہ تو ہے نہیں، اور کچھ لوگ تیرے شہر کے خنجر بدست ہیں، کچھ لوگ تیرے شہر کے خنجر بدست ہیں، کچھ ہم نے باز عشق سے آنا تو ہے نہیں، کچھ اس لیے بھی آج تک روٹھے نہیں ہیں ہم، آ کے ہمیں کسی نے منانا تو ہے نہیں، آ کے ہمیں کسی نے منانا تو ہے نہیں، اور ملتے ہیں جس خلوص سے ہم ہر کسی کے ساتھ، ملتے ہیں جس خلوص سے ہم ہر کسی کے ساتھ، ویسے یہ اس طرح کا زمانہ تو ہے نہیں، مانا کہ وہ بھی آج تک مانا تو ہے نہیں، ہم نے بھی اس کے شہر سے جانا تو ہے نہیں۔ ایک غزل ہے بہت ابتدائی میں نے لکھی، اور یہ ہم سب کے محبوب ہستی کے لیے یہ اشعار لکھے کہ محبت کے لیے رسوا سرے بازار ہو جائے، محبت کے لیے رسوا سرے بازار ہو جائے، وہی عاشق ہے جو وقف رضائے یار ہو جائے، وہی عاشق ہے جو وقف رضائے یار ہو جائے، یوں ہی چرچا نہیں ایک شخص کے شاداب ہونے کا، یوں ہی چرچا نہیں ایک شخص کے شاداب ہونے کا، اسے تو دشت بھی دیکھے گل و گلزار ہو جائے، اسے تو یوں ہی چرچا نہیں ایک شخص کے شاداب ہونے کا، اسے تو دشت بھی دیکھے گل و گلزار ہو جائے، اور اسے ملنے کبھی جاؤں تو عرض حال مشکل ہے، اسے ملنے کبھی جاؤں تو عرض حال مشکل ہے، اگرچہ مل کے آؤں تو غزل تیار ہو جائے، اگرچہ مل کے آؤں تو غزل تیار ہو جائے، اور مسیحا خوبصورت ہو اگر اس شخص کے جیسا، مسیحا خوبصورت ہو اگر اس شخص کے جیسا، میرے جیسا بہانہ کر کے ہی بیمار ہو جائے، اور مبارک آج کل دن کو بھی اکثر نیند آتی ہے،
یہی ہوتا ہے جب خادم کوئی انصار ہو جائے، محبت کے لیے رسوا سرے بازار ہو جائے، وہی عاشق ہے جو وقف رضائے یار ہو جائے۔ کہ ایک دفعہ ایسے مجلس تھی تو مجھے ارشاد ہوا کہ اسٹیج پہ آ کے کچھ سناؤ۔ تو جب میں نے ایک غزل سنائی تو پیارے حضور کی طرف دیکھا تو پیارے حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا بس۔ میں نے کہا نہیں حضور، میرے پاس تو ابھی کافی ہیں۔ میں نے دوسری غزل پڑھی اور پھر پیارے آقا کی طرف دیکھا، پیارے حضور نے فرمایا بس۔ میں نے کہا پیارے حضور میرے پاس تو اور بھی ہیں۔ پیارے حضور نے کہا کہ میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں کہ اب بس کر دو۔ ایک غزل ہے جی کہ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ، خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، اور ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، اور کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے، کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے، اور ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے، اور خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے، خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے، جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، اور کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے، اور وہ جس کو دیکھے تو دکھ کا لشکر بھی لڑ کھڑائے شکست کھائے، لبوں پہ اپنے وہ مسکراہٹ سجا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہزار طاقت ہو 100 دلیلیں ہوں، ہزار طاقت ہو 100 دلیلیں ہوں، پھر بھی لہجے میں عاجزی سے ادب کی لذت دعا کی خوشبو بسا کے رکھنا کمال یہ ہے، خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں، جہاں بھی جائیں وہ شمع جلائے جاتے ہیں، اور ہمیں حسین سے پیغمبروں سے نسبت ہے، سو اس سبب سے بھی ہم آزمائے جاتے ہیں، سو اس سبب سے بھی ہم آزمائے جاتے ہیں، اور میرا یقین ہے یہ خاموشی یہ گہرا سکوت، میرا یقین ہے یہ خاموشی یہ گہرا سکوت، یہ لوگ خود نہیں آتے یہ لائے جاتے ہیں، اور عجیب لوگ ہیں شاعر بھی یہ خدا جانے، کوئی سنے نہ سنے یہ سنائے جاتے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں، جہاں بھی جائیں وہ شمع جلائے جاتے ہیں۔ عرض کیا ہے جی کہ دشمنوں سے بات ہم سے یاریاں، دشمنوں سے بات ہم سے یاریاں، چھوڑ دے اے دوست یہ فنکاریاں،
چھوڑ دے اے دوست یہ فنکاریاں، اور کون ہوتا ہے کسی کا عمر بھر، کون ہوتا ہے کسی کا عمر بھر، میں ابھی تک دل کو یہ سمجھا رہا اور میرے پاؤں میں تھے مجبوری کے جال، میرے پاؤں میں تھے مجبوری کے جال، وہ سمجھتا تھا میں لارے لاریاں، اور وہ جو میک اپ میں مجھے پیرس لگی، وہ جو میک اپ میں مجھے پیرس لگی، جب ہوئی بارش تو نکلی کھاریاں، جب ہوئی بارش تو نکلی کھاریاں۔ اچھا یہاں میں تصحیح کرتا چلوں، کھاریاں کے لوگ بہت خوبصورت ہوتے ہیں، یہ صرف قافیہ ردیف میں آ گیا ہے اور کوئی ایسی بات نہیں۔ اور اتنی بھی سادہ میری صورت نہ تھی، اتنی بھی سادہ میری صورت نہ تھی، جتنی اس ظالم نے چیخا ماریاں، اتنی بھی سادہ میری صورت نہ تھی، جتنی اس ظالم نے چیخا ماریاں۔ اور ایک باجی کو تھا آنٹی کہہ دیا، ایک باجی کو تھا آنٹی کہہ دیا، آج تک وہ کیس میں بھگتا رہا، اور دشمنے جاں سوچ لے پھر سوچ لے، دشمنے جاں سوچ لے پھر سوچ لے، ایک دن آنی ہے میری واریاں، اور مجھ سے پتھر کو گوہر سمجھے ہیں لوگ، مجھ سے پتھر کو گوہر سمجھے ہیں لوگ، اے میرے مولا تیری ستاریاں، اے میرے مولا تیری ستاریاں، اور آج بھی تو نے اگر نہ داد دی، آج بھی تو نے اگر نہ داد دی، میں تیری محفل سے اٹھ کے جا رہا۔ سر عرض کیا ہے کہ رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو، غالب کا مشہور ہے، رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو، بل کوئی آتا نہ ہو، مالک مقام کوئی نہ ہو، شعر سننے کے لیے بے تاب ہو محفل بڑی، اور بس میرے سوا شاعر وہاں کوئی نہ ہو، اور کرسیوں سے باندھ کے رکھے ہوں سارے سامعین، اٹھ کے جانے کا وہاں وہم و گماں کوئی نہ ہو، اور داد وہ دیتے رہیں وقفے سے مجھ کو بار بار، چاہے شیروں کی طرف ان کا دھیان کوئی نہ ہو، آؤ مل کے ہم بنائیں شہر ایک ایسا جہاں، نفرتوں کا دور تک نام و نشاں کوئی نہ ہو، آؤ مل کے ہم بنائیں شہر ایک ایسا جہاں، نفرتوں کا دور تک نام و نشاں کوئی نہ ہو۔ سر میک اپ کر کے چاند کا ٹکڑا لگتی تھی، میک اپ کر کے چاند کا ٹکڑا لگتی تھی، دولہا سجدے پڑھ کے بولا شکر ہے میرے ربا جی، اور دلہن نے جب منہ کو دھویا صابن سے، دولہا چیخیں مار کے بولا ابا جی۔ عورتیں میک اپ فیشل کر کے تھک ٹوٹ جاتی ہیں، عورتیں میک اپ فیشل کر کے تھک ٹوٹ جاتی ہیں، پھر بھی منہ پہ ٹوئے ٹبے سارے رہتے ہیں، مرد تو منہ پہ پانی کا ایک چھٹا مارے تو 2 ہفتے تک چہرے پہ لشکارے رہتے ہیں۔ سر پنجابی کے 2 صرف قطعات ہیں کہ دنیا دے نال یاری لان دا فائدہ ہی کوئی نہیں، دنیا دے نال یاری لان دا فائدہ ہی کوئی نہیں، ایویں جھوٹھی شان بنان دا فائدہ ہی کوئی نہیں، گل تے تائیں عملاں چو خوشبو آئے، گل تے تائیں عملاں چو خوشبو آئے، ایویں مہنگے عطر لان دا فائدہ ہی کوئی نہیں، اور ادھے لوگ مبارک جتھے ستے ہون اتھے اپنے شعر سنان دا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ ایک دفعہ 2 دوست آپس میں امریکہ کا الیکشن ہوا تو اس پہ بہت بحث کر رہے تھے، تو تیسرے دوست نے ایسے ہی کہا کہ بھئی ہمیں اس سے کیا لگے، ٹھیک ہے،
تو انہوں نے لفظ کیا استعمال سانو کی، تو اس پہ میں نے 4 اشعار لکھے تھے کہ کس نے کھویا کس نے پایا سانو کی، بش کے بدلے کون ہے آیا سانو کی، ہم تو جا کے واہ واہ کر کے آگے ہیں، مصرع ایک بھی سمجھ نہیں آیا سانو کی، اور ویسے بھی یہ دور ہے افراتفری کا، کس نے کس کا شعر چرایا سانو کی، اور شاعر کی عزت تھی بس مشاعرے تک، ہونو لبدہ پھرے کرایا۔ تو پیارے آقا کے لیے چند اشعار کہ 100 خطائیں ایک دن میں درگزر کرتا ہے وہ، آپ سب بھی جانتے ہیں، اور حقیقت بات ہے کہ میں بھی یہ گواہی دیتا ہوں کہ ہر چند کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے حضور کو، آپ سمجھتے ہیں کہ کس قدر عزتوں سے نوازا ہوا ہے، لیکن میں نے پیارے حضور سے زیادہ طبیعت کا عاجز انسان میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے صرف ایک دفعہ مجھے موقع ملا، میں پیارے آقا کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کا موقع ملا، تو میں نے کہا کہ پیارے حضور مجھے یاد نہیں پڑتا، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سن 2003 سے لے کے اب تک کیا کوئی ایسا جمعہ آیا ہے جب پیارے حضور نے جمعہ نہ پڑھایا ہو، خطبہ جمعہ ارشاد نہ فرمایا ہو؟ تو پیارے حضور نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ آج تک کوئی ایک جمعہ بھی ایسا نہیں ہے جو میں نے نہ پڑھایا ہو۔ تو میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ حضور بعض اوقات انسان کو بخار ہوتا ہے، اس کا گلا خراب ہو جاتا ہے، یا اس کی طبیعت ایسی نہیں ہوتی کہ وہ جا سکے، تو میرا سوال یہ تھا کہ پیارے حضور کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسے نہیں ہوا؟ تو پیارے حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ میں معمولی قسم کا آدمی ہوں، میں مزدور قسم کا آدمی ہوں، مجھے بھی سب کچھ ہوتا ہے، لیکن میں اپنا کام بہرحال جاری رکھتا ہوں۔ 100 خطائیں ایک دن میں درگزر کرتا ہے وہ، پیار سب سے اور ہم سے خاص کر کرتا ہے وہ، پیار سب سے اور ہم سے خاص کر کرتا ہے وہ، اور اس کے ہاتھوں میں کوئی پارس کا پتھر ہے ضرور، اس کے ہاتھوں میں کوئی پارس کا پتھر ہے ضرور، ہاتھ جس کا تھام لے اس کو گوہر کرتا ہے وہ، ہاتھ جس کا تھام لے اس کو گوہر کرتا ہے وہ، اور بھیجتا ہے وہ مجھے ختم دعاؤں کے گلاب، بھیجتا ہے وہ مجھے ختم دعاؤں کے گلاب، اس طرح خوشبو کو میرا ہم سفر کرتا ہے وہ، اور وہ ہے سورج اور میں سورج مکھی کا پھول ہوں، وہ ہے سورج اور میں سورج مکھی کا پھول ہوں، پھیرتا ہوں رخ میں اپنا رخ جدھر کرتا ہے وہ، پھیرتا ہوں رخ میں اپنا رخ جدھر کرتا ہے وہ ہے سورج اور میں سورج مکھی کا پھول ہوں، پھیرتا ہوں رخ میں اپنا رخ جدھر کرتا ہے وہ، اور میں تو کہتا ہوں مبارک خط اسے لکھتے رہو، میں تو کہتا ہوں مبارک خط اسے لکھتے رہو، وہ دعا دیتا ہے اور ذروں کو زر کرتا ہے وہ، 100 خطائیں ایک دن میں درگزر کرتا ہے وہ۔ جزاک اللہ۔ میں پیارے صدر صاحب کا، پیارے محترم لائق عابد صاحب کا، اور اپنے تمام ان دوستوں کا، اساتذہ کرام کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہ اعزاز بخشا۔ مجھے یہ مجلس بہت لمبے عرصے تک بلکہ ساری عمر یاد رہے گی۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو، بل کوئی آتا نہ ہو، مالک مقام کوئی نہ ہو، شعر سننے کے لیے بے تاب ہو محفل بڑی، اور بس میرے سوا شاعر وہاں کوئی نہ ہو،
اور کرسیوں سے باندھ کے رکھے ہوں سارے سامعین، اٹھ کے جانے کا وہاں وہم و گماں کوئی نہ ہو۔